کہ وہ 7 افراد سو رہے ہیں اور کتا اپنے پیر کو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسا ہیبت ناک تصویر تھی، سچویشن تھی کہ اس وقت سارے لوگ دیکھ کر کے ان کے دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ 309 سال سوتے رہے۔ بادشاہوں کی حکومتیں آتی رہیں، وہ دقیانوس بھی ختم ہو گیا، دوسرا بادشاہ آیا وہ بھی ختم ہو گیا، حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، آتی رہیں جاتی رہیں، اور 309 سال کا عرصہ جب گزرا تو اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا۔ 309 سال پہلے کا سکہ لے کر کے آئے ہو، بتا رہے ہو خزانہ نہیں ملا ہے، دے دو ورنہ بادشاہ تک بات پہنچ جائے گی۔ کہا بھائی 309 سال کہاں، ابھی 1-2 گھنٹہ پہلے تو ہم لوگ سوئے۔ جب مکۃ المکرمہ میں یہ جور و ستم، ظلم و ستم جب بہت زیادہ آگے بڑھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، جو کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہانڈیوں میں جس کے اندر کھانا بن رہا ہوتا تھا اس کے اندر جو ہے بکرے کی پچونی وغیرہ پھینک دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تو اونٹ کی پچونی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ڈال دی جاتی۔ اتنا جب ظلم و ستم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ غرباء جو حضرات صحابہ کمزور قسم کے تھے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کسی کی داڑھی کو پکڑ کر کے کھینچا جا رہا ہے، کسی کے بال کو پکڑ کر کے کھینچا جا رہا ہے۔ جب ان چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے ان پیہم ستمرانیوں سے نجات کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر، کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ اسی سوچ میں تھے کہ کون سا ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے ان تکلیفوں سے ہم بچ سکیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ اسلام جو ہے، یہ مذہب اسلام جو ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ تکلیفوں کے بعد، آزمائش کے بعد، مصیبتوں کے بعد اور تنگی کے بعد وسعت دیتا ہے۔ پہلے اس کے اندر حالات آئیں گے، ان حالات سے ہم نپٹیں گے، ان حالات سے ہم ٹکرائیں گے، اور جب غیر متزلزل پہاڑ کی طرح ان حالات کا ڈٹ کر کے سامنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو ختم کر کے پھر بہترین حالات جو مسلمانوں کے موافق ہوتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان تھے، حضرات صحابہ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے کہ مسلمانوں کو تکلیفیں نہ پہنچائی جائیں، کیونکہ برداشت کرنے کا ملکہ اب ختم ہو رہا تھا۔ حضرات صحابہ سے برداشت کرنے کا ملکہ ختم ہو رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ ایک صحابی رسول کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ جب ان کے بال کو کھینچا گیا، ان کی داڑھیوں کو کھینچا گیا، نوچا جا رہا ہے، اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ ابھی کلمہ کفر پڑھ لو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تو مجبوراً ان کو کلمہ کفر پڑھنا پڑا۔ تمام صحابہ انتظار میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتظار میں تھے۔ اچانک سورہ کہف نازل ہوتی ہے۔ تو سورہ کہف میں کچھ اشارے دیے گئے تھے۔ سورہ کہف کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو اس کے اندر 3 واقعات کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا تھا، اور دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تھا، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا تھا۔
ان تین واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطیف اشارے کیے، اور تمام صحابہ میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں وہ کیفیت جو پہلے کی تھی، وہ سرور اور وہ خوشی طاری ہو گئی جو پہلے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں تھی۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ اصحاب کہف کا تھا۔ اب یہاں پر ہم اس کا تذکرہ بالاستیعاب تو نہیں کر سکتے، تفصیل کے ساتھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اصحاب کہف کچھ ایسے افراد تھے جن کی تعداد مفسرین نے 7 بتلائی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ان کا کتا تھا۔ ہم ابھی یہاں مختصراً عرض کر دے رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر میں ہم اس کا خلاصہ کریں گے اور اس کا انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو 7 افراد تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اور یہ 7 افراد پہلے دوست نہیں تھے۔ یہ تقریباً اگر عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 عیسوی کی بات ہے تقریباً، آج 2023 شروع ہو چکا ہے، 300 عیسوی کی یہ بات ہے، تقریباً 3 یا 350 عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ ظلم و ستم کا پہاڑ وہ لوگوں کے اوپر توڑا کرتا تھا، اور وہ بت پرست تھا، صنم پرست تھا۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے احکام سے وہ روگردانی اختیار کرتا تھا، اور غیر اللہ کی عبادت میں وہ خود بھی لگتا تھا اور اپنی رعایا کو بھی لگاتا تھا۔ وہاں پر ہر سال ایک مرتبہ ایک دن ایک فنکشن ہوا کرتا تھا، اور اس فنکشن کے اندر لوگ گاؤں سے باہر جاتے تھے، اور وہاں پر بڑے بڑے مجسمے رکھے ہوتے تھے، معبودان باطل کے وہاں پر اسٹیچو لگائے رہتے تھے، اور وہاں پر بادشاہ پہنچ کر کے خود بھی سجدہ کرتا تھا اور اپنی رعایا کو بھی سجدہ کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب اسی طرح سے یہ کارکرم چل رہا تھا اور لوگ آ کر کے سجدہ کر رہے تھے اور بادشاہ ہر ایک کو مجبور کر رہا تھا، تو اتنے میں ایک شخص وہاں سے نکلا اور نکل کر کے ایک کنارے جگہ پر جا کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ آ جائیں گے، ابھی اسے یہ بات بالکل نہیں پتا تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موحد تھا، وہ اللہ کو ایک ماننے والا تھا، وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا۔ اس لیے وہ سائیڈ میں جا کر کے بیٹھ گیا اور اپنے ایمان کو وہ چھپائے ہوا تھا۔ ہر ایک اپنے ایمان کو چھپائے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر معلوم پڑ جاتا بادشاہ کو تو فوراً یا تو وہ قتل کروا دیتا یا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا۔ چنانچہ وہ سائیڈ میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا آیا، وہیں پر آ کر کے بیٹھ گیا، تیسرا بیٹھ گیا، چوتھا، ایسے کرتے کرتے 7 آ کر کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ اور ابھی وہ آپس میں شیئر بھی نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کا ڈر تھا، خوف تھا، اندیشہ تھا کہ کہیں یہ بادشاہ کا آدمی ہوں اور ابھی بتائیں گے کہ میں موحد ہوں، میں معبودان باطل کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے فوراً جا کر کے بادشاہ کو بتا دے گا اور ہم سب پیٹے جائیں گے۔ اس لیے وہ آپس میں بیٹھے تھے، لیکن جب کچھ دیر گزر گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کیوں یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسی بات ہے، بادشاہ معبودان باطل کے سامنے سجدہ کروانا چاہتا ہے اور میں موحد ہوں، اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس لیے میں یہاں آ گیا۔ تو 7 نے کہا کہ اسی لیے تو ہم بھی یہاں پر آئے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل۔ کیسا ہے؟ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ جب بندے اس چیز کو سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی انقلابی کام کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی افراد کو اس کے ساتھ خود بخود جوڑ دیتے ہیں۔
لہذا وہ ساتوں وہاں پر تھے. کسی کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے معبودان باطل کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، لہذا وہ بادشاہ تک بات پہنچی. بادشاہ نے ساروں کو گرفتار کروایا اور کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. انہوں نے کہا ہم سجدہ تو نہیں کر سکتے. تو کہا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو قتل کیا جائے گا یا تو معبودان باطل کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ سے ساری چیزوں کے ہونے کا یقین ختم کرو. کہا ایسی بات ہے تو تھوڑا سے ہم کو وقت چاہیے، ہم مشورہ کر لیں اور مشورے میں جو پاس ہوگا ہم آپ کو اس کو بتا دیں گے. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لوگ سائیڈ میں آ گئے اور آ کر کے بڑی گریہ و جاری کے ساتھ، بڑے دل کے خلوص کے ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی. اللہ تعالیٰ سے کہا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ آپ ہمارے لیے کوئی رحمت کی چیز کو اتار دیجئے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے اللہ ہمارے لیے کوئی سہولت کی چیز کو مہیا فرما دیجئے، ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دیجئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب تم نے بادشاہ کو، بادشاہ کی رعایا کو اور معبودان باطل کو چھوڑ ہی دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو یہ فلاں جگہ پر جو پہاڑ میں غار ہے اس غار کے پاس چلے جاؤ، اس غار کے پاس، اس غار کے اندر چلے جاؤ. ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا رب اپنی رحمت سے تم کو ڈھانپ لے گا، اپنی رحمت کو تمہارے اوپر نچھاور کر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سہولت کا راستہ نکال دے گا، کوئی سہولیت کا راستہ نکال دے گا. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے اور ایک غار تھا، اسی غار کے اندر ساتھ کے ساتھ تھے، انہوں نے پناہ لے لیا. اور اتفاق سے ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. جب وہ لوگ اس غار کے اندر پہنچ گئے تو بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ سب کہاں چلے گئے. تو اپنے وزیر کو، جس وزیر کو بھیجا تھا وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا، اس نے دیکھا، چاروں طرف جو ہے چھان بین کروائی اور آخری میں معلوم یہ ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک غار ہے اور اسی غار کے اندر وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور اسی غار کے اوپر چنائی کروا دو، اسی کے اندر وہ ختم ہو جائیں، نہ ان کو کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسی کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے. چنانچہ جب وزیر آیا وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ایک تختی پر یہ لکھا کہ یہ اصحاب کہف ہیں اور یہ موحدین کی جماعت ہے اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے انہوں نے یہاں پر پناہ لیا ہے، یہ ساری چیزیں اور ان لوگوں کا یہ نام ہے. یہ کر کے اس نے ایک تابوت بنوایا، ایک بکسا بنوایا، باکس بنوایا، اور اس باکس کے اندر اس کو رکھ کر کے، تختی کو رکھ کر کے وہاں پر رکھ دیا اور ایک دیوار جو ہے وہاں سے چنوا دیا. اور بادشاہ سے آ کر کے بتایا کہ ساری چیزیں ہو گئیں. کہا ٹھیک ہے. ادھر اصحاب کہف نے سوچا کہ چلو تھوڑا سے لیٹ لوں، اور ادھر وہ تھوڑا سے لیٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کی اور وہ سو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب وہ سوئیں تو میں ان کو کروٹیں بدلاتا رہا، میں ان کو کروٹوں کو بدلواتا رہا، کبھی وہ اس طرف مڑے کبھی وہ اس طرف مڑے. اور اللہ نے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا وہ کتا اپنے پاؤں کو پھیلا کر کے اس غار کے دہانے پر جو ہے بیٹھا ہوا تھا. اب قرآن کی تفسیر میں ہم اس کا انشاءاللہ مفصل ذکر کریں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ کیوں بدلوایا اور کتا اپنے پیر کو پھیلا کر کے بیٹھا تھا. قرآن نے یہ کیوں کہا کہ وہ پلٹتے رہیں، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ کبھی بالکل چت، اور کتا ایک ہی
सिचुएशन पर लेटा हुआ है, एक ही सिचुएशन पर सो रहा है, इसके अंदर क्या साइंटिफिक हिकमत अमली है, इंशाअल्लाह हम इसको दर्स कुरान के अंदर बताएंगे। खैर, मुख्तसर किस्सा ये कि फिर उसके बाद जो है कुछ 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, बल्कि वो 309 साल सोते रहे। कितना साल? 309 साल सोते रहे। बादशाहों की हुकूमतें आती रहीं, वो दकियानूस भी ख़त्म हो गया, दूसरा बादशाह आया वो भी ख़त्म हो गया, हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं, आती रहीं जाती रहीं, और 309 साल का अरसा जब गुज़रा तो उस वक्त वहाँ का जो बादशाह था उसका नाम बैदरूस था। और बैदरूस जो बादशाह था वो साहिब ईमान था, साहिब सदाकत था, साहिब अमानत था, और लोगों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती नहीं किया करता था। चुनांचे एक बकरी चराने वाला उधर से पहुंचा तो वो जो दीवार खड़ी थी उस दीवार को कुछ बात ऐसे हुई कि वो दीवार जो है उससे गिर गई, और जब गिरी तो वो देख करके फौरन बेहोश हो गया, उसके ऊपर लर्जा तारी हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी कैफियत ऐसे बना दी थी कि वो 7 अफराद सो रहे हैं और कुत्ता अपने पैर को फैला करके बैठा हुआ है। वो ऐसा हैबतनाक तस्वीर थी, सिचुएशन थी कि उस वक्त सारे लोग देख करके उनके दिल के अंदर खौफ तारी हो जाता था। तो जब वो दीवार गिर गई तो फौरन उसने जा करके किसी को बताया। इधर असहाबे कहफ उसके अंदर आराम कर रहे थे, और बैदरूस जो बादशाह था उसकी रियाया में कुछ लोगों ने आपस में इख्तिलाफ शुरू कर दिया, आपस में लड़ना और झगड़ना शुरू कर दिया। और लड़ और झगड़ किस बात पर रहे थे? वो इस बात पर लड़ झगड़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने जब एक मर्तबा हमको पैदा कर दिया है तो हमारे इंतकाल के बाद अल्लाह ताला फिर से कैसे हमको जिंदा करेगा, यानी इंतकाल के बाद कैसे अल्लाह ताला फिर से जिंदा करेगा। इस चीज को लेकर के 2 गिरोह आपस में बढ़ गए थे। एक ये कहता था कि नहीं जिंदा कर पाएंगे, दूसरा ये कहता था कि यार जब तुमको पैदा कर दिए तो मार करके फिर जिंदा करने में क्या हरज है, जब तुम कुछ नहीं थे तो तुमको अल्लाह ने बना दिया, अब तो तुम जब बन गए हो तो तुमको फिर जिंदा करने में क्या परेशानी आएगी। बादशाह बैदरूस जो है वो इस चीज को देख करके बहुत अफसोस में था और कमरे में गया और उसने अल्लाह ताला से दुआ किया कि ए अल्लाह हमारी रियाया के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, ए अल्लाह आप कोई रास्ता निकाल दीजिए, जिस चीज को देख करके ए अल्लाह कोई करिश्मा कर दीजिए, कोई मौजज़ा कर दीजिए कि जिस चीज को देख करके ये रियाया आपस में एक हो जाए। उधर असहाबे कहफ में से एक शख्स की नींद खुलती है, एक की नींद खुली, 6 वो जग गए, 6 के 6 नींद से बेदार हो गए। अब आपस में बैठ गए, कहा अच्छा ये बताओ कितना देर सोए? तो दूसरे ने कहा 1 घंटा, तीसरे ने कहा नहीं यार इतना देर से सो रहे हैं 2 घंटा हो गया होगा, तीसरे ने कहा नहीं 2 घंटा तो नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि 4 घंटा हो गया, चौथे ने कहा नहीं 4 नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि 6 घंटा। कहा यार अभी सूरज निकला हुआ था तभी सोए थे और सूरज अभी निकला हुआ है तो कैसे 6-7 घंटा 8 घंटा हो जाएगा, हो ना हो 2-4 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सोए हैं। कहा अच्छा सब बात छोड़ो, कितना भी सोए हैं सो लिए हैं, अब ऐसा करो कि जाओ कुछ मार्केट के अंदर से लेकर के आओ, भूख लग रही है कुछ खा पी लिया जाए। कहा हाँ सही कहते हो। तो एक शख्स को उसमें से जो है भेजा और कहा कि तुम चौकन्ने होकर के जाना और देखना कहीं वो बादशाह जो दकियानूस है वो बादशाह कहीं तुमको देख न ले या उसके आदमी की नज़र तुम्हारे ऊपर न पड़े, बहुत छुप छुपा करके जाना। कहा ठीक है। वो मार्केट के अंदर गया और एक नानबाई के यहाँ से जब सामान लिया, खाने की चीज़ों को लिया और खाने की चीज़ को लेकर के उसके बाद जब उसको पैसा दिया तो वो 309 साल पुराना सिक्का। अब वो दुकानदार उसको देख रहा है ऊपर से नीचे तक और दुकानदार ने कहा देखो जो ख़जाना तुमको मिला है उस ख़जाने को हमको भी दे दो और अगर नहीं दोगे तो बादशाह तक बात को पहुंचा देंगे। कहा भाई कौन सा ख़जाना मिला? कहा 309 साल पहले
309 سال پہلے کا سکہ لے کر کے آئے ہو، بتا رہے ہو خزانہ نہیں ملا ہے، دے دو ورنہ بادشاہ تک بات پہنچ جائے گی۔ کہا بھائی 309 سال کہاں، ابھی 1-2 گھنٹہ پہلے تو ہم لوگ سوئے تھے اور آپ بتا رہے ہو کہ 309 سال۔ اچھا یہ بتاؤ وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کا کیا حال ہے؟ کہا کون سا دقیانوس، وہ تو 309 سال پہلے وہ بادشاہ کوئی ہوا کرتا تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا فاسق تھا اور بت پرست تھا اور صنم پرست تھا، معبودان باطل کے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو اچھی حکومت آ گئی ہے، حالات سازگار ہو گئے ہیں، بہترین عدل پرور بادشاہ آ گیا ہے، ایمان والا بادشاہ آ گیا ہے، وہ دقیانوس وغیرہ سب ختم ہو گئے۔ کہا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں ایسی بات ہے۔ تو کہا لیکن بھائی یہ پیسہ جو ہے ہم کو کوئی خزانہ میں نہیں ملا ہے، بلکہ ہم اسی زمانے کے لوگ ہیں۔ اب وہ اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ آدمی مذاق کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اچھا جاؤ، نہیں دے رہے ہو تو بتاتے ہیں۔ وہ آدمی ادھر سے گزرا، اصحاب کہف کا جو ایک شخص تھا، وہ اپنے غار والے دوستوں کے پاس پہنچ رہا تھا، ادھر سے دکاندار نے بادشاہ کے سپاہی کو بتلا دیا کہ فلاں آدمی ایسے ایسے ہیں اور مشکوک لوگ ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور کہا کہ یہ بتاؤ خزانہ جو ہے جلدی سے نکالو۔ کہا کون سا خزانہ، ہمارے پاس تو چند سکے ہیں۔ کہا نہیں دینا پڑے گا، اگر نہیں دو گے تو سوچے رہنا۔ تو کہا بھائی دیکھو ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں تھی۔ دقیانوس نے ہم سب کو مارنے کا عزم کیا تھا، ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے کوئی آسانی، کوئی سہولیت کا راستہ نکال دیجیے۔ اللہ نے نکال دیا تھا، ہم سو گئے تھے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ 309 سال کے بعد ہم زندہ ہوئے ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے تو چلو اپنے ساتھیوں تک لے چلو۔ اب وہ سپاہی اس کو لے کر کے جب ادھر جا رہے تھے، انہوں نے جب غار کے باہر دیکھا، کہا ارے یہ تو سپاہی کے ساتھ آ رہا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، اب دقیانوس نے گرفتار کروا لیا ہے، اب ہم لوگوں کا خیر نہیں۔ چنانچہ جب وہاں پر پہنچے تو ایک ہو ہلہ ہوا اور یہ بات ہوئی کہ بھائی ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اور سپاہیوں نے جب اس باکس کو دیکھا اور اس باکس کو نکال کر کے اس تختی کو پڑھا تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ اصحاب کہف کے لوگ ہیں، یہ اصحاب کہف ہیں اور یہ موحدین کی جماعت ہیں، جنہوں نے اللہ کو ایک ماننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بادشاہ سے پنجہ آزمائی کی تھی، اور بادشاہ نے جب ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی تھی اور قتل کرنے کا آرڈر دے دیا تھا، تو اس وقت یہ لوگ اس غار کے اندر پناہ لیے تھے، اور اس غار کے اندر میں نے یہ دیوار جو ہے چنوا دی تھی، اور آج کے بعد جب بھی اس غار کا منہ کھلے تو لوگ ان افراد کو اور ان اللہ کے ولیوں کو، ان قطب و ابدال کو یاد رکھیں کہ کچھ ایسے ساتھ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جنہوں نے اپنے توحید کے سامنے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا تھا، اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ اس غار کے اندر پناہ لے لیے تھے۔ اس چیز کو لوگ یاد رکھیں، اس لیے یہ تختی لکھی جا رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو بلایا گیا، بیدروس بادشاہ پہنچا اور دیکھا تو اس نے ان سے دریافت کیا، ساری باتیں انہوں نے اس کو بتلایا، تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوا اور کہا اے اللہ تو نے آج ہماری بات کو سن لیا۔ یہ کہہ کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ یہ 309 سال پہلے کے لوگ ہیں۔ اتنا کہہ کر کے پھر اصحاب کہف جو ہے پھر واپس اس غار کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ اللہ جو مار کر کے 309 سال کے بعد زندہ کر دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد موت دے رہا ہے، وہ مرنے کے بعد تو واقعی میں زندہ کر دے گا۔ وہاں پر جو اختلاف تھا وہ اختلاف ختم ہو گیا، یہ قصہ بھی ختم ہو گیا، یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ سورہ کہف کی جو آیات نازل ہوئیں یہ حضرات صحابہ کو ایک اشارہ دے رہی تھیں کہ اے صحابہ، جو 7 لوگوں نے ہجرت کا معاملہ کیا تھا، بادشاہ اور اپنے گھر کو اور کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے محلہ اور ٹولہ کو چھوڑ کر کے جو غار کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اے مسلمانوں اب تم ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔